بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 25۔ ہجرت کے بعد جو لوگ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے، کفار کے ہاتھوں وہ بڑے مظالم کا شکار بنے۔ انہیں زنجیروں میں باندھ باندھ کر کوڑے مارے جاتے۔ ان میں جو کوئی شخص موقع پاتا تو چھپ کر مدینہ منورہ چلا آتا، مگر صلح حدیبیہ نے اس کا دروازہ بھی بند کر دیا، اس لیے کہ یہاں ایک شرط طے ہوئی کہ جو شخص مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جائے گا وہ واپس مکہ بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ان کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کے تعاقب میں 2 آدمی مدینہ پہنچے کہ صلح کے مطابق آپ ابو بصیر کو ہمارے ساتھ مکہ واپس بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے کہا، تم مکہ چلے جاؤ، ہم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی اور غداری جائز نہیں ہے۔ ابو بصیر نے عرض کیا، رسول اللہ، کیا آپ مجھے کافروں کے حوالے کر دیں تاکہ وہ مجھے پھر کفر پہ مجبور کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم جاؤ، اللہ تمہاری رہائی کا کوئی سبب پیدا فرمائے گا۔ مجبور ہو کر ابو بصیر ان دونوں کافروں کی حراست میں مکہ کی طرف واپس ہو گئے۔ مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے تو سب کھانے کے لیے بیٹھے، باتیں کرنے لگے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر سے کہا کہ تمہاری تلوار بڑی عمدہ ہے۔ اس نے خوش ہو کر نیام سے تلوار نکال کر دکھائی اور کہا کہ ہاں، واقعی کئی لڑائیوں میں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا کہ ذرا مجھے دو، میں دیکھوں۔ اس نے تلوار جوں ہی دی، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس زور سے وہ تلوار اس کی گردن پہ ماری کہ گردن کٹ گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے ساتھی نے منظر دیکھا تو وہ سر پٹ دوڑتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گھس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں ہی دیکھا کہ یہ بڑا خوفزدہ اور ڈرا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھا، اس نے کانپتے کانپتے کہا کہ میرے ساتھی کو ابو بصیر نے قتل کر دیا ہے اور مجھے بھی خطرہ ہے کہ وہ مجھے بھی مار دے گا۔ اتنے میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار لیے پہنچے، عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری کو بھی پورا کر دیا، اس لیے کہ صلح نامے کی جو شرط تھی وہ آپ نے پوری کر کے مجھے واپس بھیج دیا تھا، اور اللہ نے اپنی مہربانی سے مجھے بھی نجات عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کو اس بات سے رنج ہوا اور آپ نے فرمایا، ویل لأم مسعر بن آپ نے فرمایا، ویل امہ مسعر حرب لو کان لہ احد، اس کی ماں مرے، یہ تو لڑائی کو بھڑکانے والا ہے، کاش کہ کوئی ہوتا جو اسے منع کرتا، روکتا۔ ابو بصیر یہ جملہ سمجھ گئے کہ میں پھر کافروں کی طرف واپس کیا جاؤں گا، چنانچہ وہاں سے کھسک کر وہ ساحل سمندر کے قریب مقام عیس میں جا کر ٹھہرے۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی زنجیریں کاٹ کر بھاگے اور عیس میں پہنچے۔ پھر آہستہ آہستہ جوں ہی دوسرے مظلوم مسلمانوں کو موقع ملتا رہا، وہ کفار کی قید سے نکل کر مقام عیس میں پناہ لینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس جنگل میں 70 آدمیوں کی جماعت جمع ہو گئی۔
کفار قریش کا تجارتی راستہ بھی یہی تھا، چنانچہ جو قافلہ یہاں سے گزرتا یہ لوگ اس پر حملہ کر لیتے اور غارت گری کر کے اس کو لوٹ لیتے، یہاں تک کہ کفار قریش بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ ہم اپنی صلح نامے کی اس شرط سے باز آئے، آپ ان لوگوں کو ساحل سمندر سے بلا لیں، ہماری طرف سے اجازت ہے جو مسلمان بھی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے آپ اس کو مدینہ میں ٹھہرا لیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ قریش نے خود ابو سفیان کو مدینہ کی طرف بھیجا کہ ہم خود صلح نامے سے اس کی اس شرط سے دستبردار ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ ابو بصیر کو مدینہ بلا لیں تاکہ ہمارے تجارتی قافلے محفوظ ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ آ جاؤ، مگر اللہ کی شان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ان کے پاس ایسے وقت پہنچا جب وہ نزع کی حالت میں تھے۔ اس مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، سر اور آنکھوں پہ رکھا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور ان کی تدفین کر کے ان کی قبر کے پاس بطور یادگار ایک مسجد بنائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ لوگ مدینہ منورہ کی طرف آئے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد عرب کی طرف سے اور قریش مکہ کی طرف سے جنگ و جدال کے خطرات ٹل گئے اور کچھ امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام کی رسالت قیامت تک کے لیے تھی اور صرف ایک خطے کی حد تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ کو تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، اس لیے آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ اب اسلام کا پیغام سرزمین عرب سے پوری دنیا میں پہنچایا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے روم کے بادشاہ قیصر، فارس کے بادشاہ کسریٰ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، مصر کے بادشاہ عزیز اور دوسرے سلاطین عرب کے نام پر، سلاطین عرب بھی اور عجم کے نام پر بھی دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک ہی دن میں 6 خطوط لکھوائے اور ان پر اپنی مہر لگائی، اور قیصر روم کے دربار میں جس کا نام ہرقل تھا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ ایران خسرو پرویز کے دربار کی طرف بھیجا۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقوقس جو کہ عزیز مصر تھا اس کی طرف بھیجا۔ عمر ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف، حضرت سلیط بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کے بادشاہ ہودہ کی طرف، اور شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی غسان حارث غسانی کی طرف بھیجا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خط لے کر بصرہ پہنچے، وہاں قیصر روم کے گورنر شام حارث غسانی کو دیا۔ اس نے اس نامہ مبارک کو بیت المقدس بھیجا، اس لیے کہ ان دنوں میں ہرقل جو کہ روم کا بادشاہ تھا وہ بیت المقدس کے دورے پر تھا۔
قیصر کو جب یہ خط ملا اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی آدمی ملے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کر دو۔ قیصر کے حکام نے تلاش کیا تو اتفاق سے ابو سفیان اور عرب کے کچھ تاجر اسے مل گئے۔ ان لوگوں کو دربار میں لایا گیا۔ قیصر نے بڑے طمطراق کے ساتھ دربار منعقد کیا اور شاہی تاج پہن کر تخت پہ بیٹھا۔ تخت کے آس پاس اراکین سلطنت، وزراء، مشیرین اور بڑے بڑے راہب، احبار، علماء سب کو صف باندھ کے کھڑا کر دیا۔ اس حالت میں عرب کے تاجروں کا گروہ دربار میں حاضر کیا گیا۔ شاہی محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر قیصر نے ترجمان کو بلایا، گفتگو شروع ہوئی۔ سب سے پہلے قیصر نے سوال کیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں۔ قیصر نے انہیں آگے بلایا، دوسرے عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا دیکھو، اگر ابو سفیان کوئی غلط بات کہے تو تم لوگ اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ پھر مکالمہ ہوا۔ قیصر: مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: شریف ہے۔ قیصر: کیا ان کے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: کیا ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر ہیں؟ ابو سفیان: کمزور لوگ ہیں۔ قیصر: ان کے متبعین کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ابو سفیان: وہ بڑھ رہے ہیں۔ قیصر: کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر پھر اسے ناپسند کر کے واپس پلٹا بھی ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: کیا وہ کبھی عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ ابو سفیان: ابھی تک تو نہیں کی، لیکن ابھی ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک نیا معاہدہ ہوا ہے، اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف۔ معلوم نہیں کہ اس کے بارے میں وہ کیا کریں گے۔ قیصر: کیا کبھی تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے؟ ابو سفیان: ہاں۔ قیصر: نتیجہ کیسے رہا؟ ابو سفیان: کبھی ہم جیتے کبھی وہ، یعنی بدر میں مسلمان اور احد میں ہم۔ قیصر: وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان: وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سوال و جواب کے بعد قیصر کہنے لگا، کیا تم نے ان کو خاندانی شریف بتایا؟ اور تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے کہ ہمیشہ پیغمبر اچھے خاندانوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ شخص اوروں کی تقلید کر رہا ہے، نقل اتار رہا ہے۔ تم نے اقرار کیا کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ اگر یہ بات ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ یہ شخص اپنے آباء و اجداد کی بادشاہی کا طلبگار ہے۔ تم مانتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، تو جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا بھلا وہ خدا پر کیوں جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزور لوگوں نے ان کے دین کو قبول کیا، تو سنو، ہمیشہ ابتدا میں پیغمبروں کے متبعین مفلس اور کمزور ہی لوگ ہوتے رہے ہیں۔ تم نے یہ تسلیم کیا کہ ان کی پیروی کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، تو ایمان کا معاملہ ہمیشہ یہی رہا ہے، اس کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہے۔ تم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ کوئی ان کے دین سے پھر کر مرتد نہیں ہو رہا،
تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی شان ایسی ہی ہوا کرتی ہے، جب اس کی لذت کسی کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر وہ کبھی نہیں نکل سکتی۔ تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی غداری بدعہدی نہیں کی، تو رسولوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کبھی کوئی دغا فریب کا کام نہیں کرتے۔ تم نے ہمیں بتایا کہ وہ خدائے واحد کی عبادت، شرک سے پرہیز، بت پرستی سے ممانعت، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو سنو، تم نے جو کچھ کہا ہے اگر یہ صحیح ہے تو وہ عن قریب اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے جہاں اس وقت میرے قدم ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی دربار میں پہنچ سکوں گا تو میں تکلیف اٹھا کر مشقت کے ساتھ وہاں پہنچتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھوتا۔ قیصر نے اپنی اس تقریر کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھ کے سنایا جائے۔ چنانچہ اس خط کی عبارت یہ تھی: شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا تو سلامت رہے گا، خدا تجھ کو دگنا ثواب دے گا، اور اگر تو نے منہ پھیرا تو تیری تمام رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں یکساں ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو خدا نہیں بنائیں گے، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ قیصر نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی، اس سے اس کے درباری پہلے ہی انتہائی برہم اور بیزار ہو چکے تھے۔ اب یہ خط سنا۔ پھر جب قیصر نے ان لوگوں سے کہا کہ اے روم کی جماعت، اگر تم اپنی کامیابی اور اپنی بادشاہی کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو، تو درباری اس قدر ناراض ہو گئے کہ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدک بدک کر دربار سے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، لیکن چونکہ دروازے بند تھے اس لیے کوئی شخص باہر نہ نکل سکا۔ قیصر نے یہ منظر دیکھا تو وہ ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ۔ جب سب آ گئے تو قیصر نے کہا، ابھی ابھی میں نے تمہارے سامنے جو کچھ کہا، اس سے میرا مقصد تمہارے دین کی پختگی کا امتحان لینا تھا۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم اپنے دین میں بہت پکے ہو۔ یہ سن کر تمام درباری قیصر کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ ابو سفیان وغیرہ دربار سے رخصت کیے گئے، دربار برخاست ہو گیا۔ چلتے وقت ابو سفیان نے ساتھیوں سے کہا کہ یقیناً ابو کبشہ کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، دیکھ لو رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے۔ قیصر چونکہ تورات اور انجیل کا ماہر تھا، اس لیے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے باخبر تھا، اور ابو سفیان کی زبان سے حالات سن کر اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا، مگر سلطنت کی حرص اور ہوس اور اپنی بادشاہت کے خاتمے کے ڈر نے چراغ ہدایت کو بجھا دیا، اور وہ اسلام کی دولت سے محروم رہا۔ اسی مضمون کے خطوط دوسرے بادشاہوں کی طرف بھی بھیجے گئے۔ چنانچہ شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے دربار میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط پہنچا
تو صرف اتنی سی بات پر اس کے غرور اور گھمنڈ کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ اس خط میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے فرمان رسالت کو پھاڑا، پرزے پرزے کر کے خط کو زمین پہ پھینکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ مزق کتابی مزق اللہ ملکہ۔ اس کے بعد خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے رات میں سوتے وقت اس کا پیٹ پھاڑ کر قتل کر دیا۔ بادشاہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، یہاں تک کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ حکومت صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ نجاشی جو بادشاہ حبشہ تھا، اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے کوئی بے ادبی نہ کی۔ اس معاملے میں مورخین میں اختلاف ہے کہ نجاشی نے اسلام قبول کیا یا نہیں، مگر مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ یہ نجاشی جس کے پاس اعلان نبوت کے 5ویں سال مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، اور 6 ہجری میں جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، 9 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، اس کا نام اصحمہ تھا، اور وہ بلا شک مسلمان تھا، اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو نجاشی تخت پہ بیٹھا، اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، مگر اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس کا نام کیا تھا، اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ مشہور یہ ہے کہ یہ دونوں مقدس خطوط اب تک سلاطین حبشہ کے پاس موجود ہیں، اور وہ لوگ اس کا بے حد ادب اور احترام کرتے ہیں۔ شاہ مصر مقوقس جو اسکندریہ کا بادشاہ تھا، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ خط لے کر گئے۔ یہ نہایت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ ملا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعظیم اور تکریم کے ساتھ فرمان کو سنا، مگر چونکہ مسلمان نہیں ہوا۔ ہاں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند چیزوں کا تحفہ بھیجا، جس میں 2 لونڈیاں تھیں، ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں، اور انہی کے شکم مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور دوسری حضرت سیرین تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی تھی۔ ان کے بطن سے حضرت حسان کے صاحبزادے عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان 2 لونڈیوں کے علاوہ ایک سفید گدھا جس کا نام یعفور تھا، ایک سفید خچر جو دلدل کہلاتا تھا، 1000 مثقال سونا، ایک غلام، کچھ شہد اور کچھ کپڑے بھی بطور ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاہ مصر مقوقس نے بھیجے۔ حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کے بادشاہ ہودہ کے پاس پہنچے، اس نے بھی بڑا احترام کیا، لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ جواب میں اس نے یہ خط لکھا کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ نہایت اچھی ہیں، اگر آپ اپنی حکومت میں سے کچھ حصہ مجھے دے دیں تو میں آپ کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کا خط پڑھا، فرمایا اسلام ملک گیری کی ہوس کے لیے نہیں آیا، اگر زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو میں نہیں دوں گا۔ اسی طرح حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث غسانی جو والی غسان تھا، اس کے پاس حضور کا خط لے کر پہنچے، خط پیش کیا تو وہ مغرور متکبر انسان خط پڑھ کے برہم ہو گیا
اور اس نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ چنانچہ مدینہ کے مسلمان ہر وقت اس کے حملے کے منتظر تھے۔ بالآخر غزوہ موتا اور غزوہ تبوک کے واقعات پیش آئے، جن کی تفصیل آگے انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہم ذکر کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سلاطین اور امراء کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے، جن میں کچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور کچھ خوش نصیب ایسے تھے جو اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ مثلا یمن کے بادشاہ حمیر میں سے جن بادشاہوں نے مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں کچھ عرضیاں بھی بھیجیں، غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ علیہ السلام کی خدمت میں جو پہنچیں، ان بادشاہوں کے چند جن کے نام تاریخ اسلام کے اندر موجود ہیں: حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال یا کلال، نعمان، زرعہ، یہ سب یمن کے بادشاہ ہیں۔ ان کے علاوہ فروہ بن عمرو، جو سلطنت روم کا ایک گورنر تھا ذیلی، اپنے اسلام لانے کی خبر قاصد کے ذریعے حضور کی خدمت میں بھیجی۔ اسی طرح شاہ ایران کی طرف سے یمن کا ایک صوبہ دار بادان اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہوا اور ایک عرضی تحریر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی اور اپنے اسلام کی خبر دی۔ ان کی تفصیلات سیرت ابن ہشام میں، زرقانی کی مواہب لدنیہ میں اور مدارج النبوہ وغیرہ کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ماتحتی میں ایک لشکر نجد کی طرف بھی بھیجا۔ ان لوگوں نے بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا اور مدینہ لے آئے۔ جب وہ مدینہ لائے گئے تو آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے، دریافت کیا، ثمامہ کیا حال ہے؟ تم اپنے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ ثمامہ نے جواب دیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال اور خیال تو اچھا ہی ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر مجھے اپنے انعام سے نواز کر چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار شخص کو چھوڑیں گے، اور اگر آپ مجھ سے کچھ مال کے طلبگار ہیں تو بتائیں، آپ کو مال دیا جائے گا۔ اس گفتگو کو سن کر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ دوسرے دن بھی یہی سوال کیا، یہی جواب آیا، تیسرے روز بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا: ثمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ثمامہ مسجد سے نکل کر کھجور کے باغ میں چلے گئے جو مسجد نبوی کے قریب تھا۔ وہاں انہوں نے غسل کیا، پھر مسجد نبوی میں واپس آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے: اللہ کی قسم، مجھے جس قدر آپ کے چہرے سے نفرت تھی اتنی روئے زمین پر کسی اور چہرے سے نہیں تھی، مگر آج آپ کا چہرہ مجھے اس قدر محبوب ہو گیا ہے کہ اتنی محبت کسی اور چہرے سے نہیں ہے۔ میری نظر میں کوئی دین اتنا ناپسندیدہ نہ تھا جتنا آپ کا دین ہے، مگر آج کوئی دین میری نظر میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا آپ کا دین، دین اسلام ہے۔ میری نگاہ میں آپ کے شہر جتنا برا شہر اور کوئی نہ تھا، مگر اب میرا حال یہ ہے کہ آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی اور شہر محبوب نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکہ جا رہا تھا کہ آپ کے لشکر نے مجھے گرفتار کیا۔ اب آپ میرے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی خوشخبری انہیں سنائی، پھر حکم دیا تم مکہ جا کر عمرہ ادا کر لو۔ جب یہ مکہ پہنچے، طواف کرنے لگے
تو قریش کے کسی کافر نے دیکھ کر انہیں کہا سمامہ تم بھی صابی یعنی بے دین ہو گئے ہو؟ تو سمامہ رضی اللہ عنہ نے نہایت جرأت کے ساتھ جواب دیا میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور اے اہل مکہ سنو، اب جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تم لوگوں کو ہمارے وطن سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ مکہ والوں کے لیے جو گندم گیہوں آتی تھی وہ انہی کے علاقے یمامہ سے آتی تھی۔ اسی طرح سن 6 ہجری کے واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ ابو رافع یہودی کا قتل بھی ہے۔ عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن الحقیق اس کا نام تھا، امیر شخص تھا مگر اسلام کا نہایت ہی دشمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب اور گستاخ تھا۔ یہی وہ شخص ہے جو حوی ابن اخطب کے ساتھ مکہ گیا اور کفار قریش اور دوسرے قبائل کو جوش دلا کر غزوہ خندق میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کی فوج تیار کر کے لایا تھا۔ چنانچہ ہر وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں لگا رہتا۔ چونکہ قبیلہ اوس کے لوگ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری میں انہوں نے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا جس کا تذکرہ ہم نے کیا اس سے پہلے۔ اس لیے قبیلہ خزرج کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا دشمن ہے وہ ابو رافع رہ گیا ہے، لہذا اب یہ ہمارے قبیلے والوں کو چاہیے کہ اس کو قتل کریں تاکہ ہم لوگ بھی قبیلہ اوس کی طرح ایک دشمن رسول کو قتل کرنے کا اجر و ثواب حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اور ابو قتادہ، حارث ابن ربعی اور مسعود ابن سنان، خزائی ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات مستعد اور تیار ہوئے۔ آپ علیہ السلام سے اجازت لی، آپ نے اجازت دی، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور ساتھ یہ فرمایا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ ابو رافع کے محل کے پاس پہنچے اور ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر میری آمد کا انتظار کرو، اور خود خفیہ تدبیر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں محل کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بستر پر پہنچے، اندھیرے میں اس کو قتل کیا۔ محل سے نکلتے وقت یہ خیال کر کے کہ پاؤں زمین تک پہنچ چکا ہے مگر ابھی سیڑھی کے حصے باقی تھے، گر پڑے سیڑھی سے جس سے ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر انہوں نے فوراً ہی اپنی پگڑی سے ٹوٹے ہوئے پاؤں کو باندھا اور ساتھیوں کے پاس پہنچ کر وہاں سے مدینہ منورہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ انہوں نے پاؤں پھیلایا، آپ علیہ السلام نے دست مبارک ان کے پاؤں پہ پھیرا تو ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی اور پاؤں بالکل تندرست اور سالم ہو گیا۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے قبل چند چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کی طرف بھیجا، جن میں سریہ قرطاء ہے، غزوہ بنی لحیان ہے، سریۃ الغمر ہے، سریہ زید ہے جموم کی طرف، سریہ زید ہے عیس کی طرف، سریہ زید ہے وادی القریٰ کی طرف، سریہ علی ہے بنو سعد کی طرف، سریہ زید ہے ام قرفہ کی جانب، سریہ ابن رواحہ، سریہ ابن مسلمہ، سریہ زید، سریہ عرینہ، اس طرح مختلف کچھ چھوٹے چھوٹے سرایا جن کا تفصیلی تذکرہ مواہب لدنیہ جو امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی کی ہے وہاں یہ موجود ہے۔ یہ چند واقعات تھے جن کا تعلق سن 6 ہجری کے ساتھ تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔